کو د تهجد لمونځ کولو او بیا به ودکېدو. د تهجدو ګواهي زه ځکه یم چې کله دی ګرفتاره شوی نه و نو ده به تهجد لمونځ کولو، نو ده به تهجد لمونځ نه بعده مونږ سره خبرې کولې په ټلیفون یا په زوم. عزیزانو په دغسې حالاتو کې دغه سړي په اټک جیل کې چې ورځ او شپه یې په عبادتونو شوه او بیا ما د دپاره کیس وکړو نو د اټک نه مو اډیالې ته راوړو. څو د لندن تلو نه مخکې ما هغه سره ملاقات وشو نو ما ترې تپوس وکړو مې خان صاحب څنګه جیل کې څه تبدیلي؟ نو خان صاحب راته وایي چې دا کوم وخت جیل کې ما دا 3 میاشتې شوې دا میاد دا وخت ما د خدای سره د قربت ذریعه جوړه کړه. نن هم چې مونږ جیل ته ورسېدو پرون ورغلم 5 غنټې مې ورسره تېرې کړې چې اوس هم جیل ته ورځو نو په خدای کې هغه یوه خبره وي چې قوم ته وایه پاکستانیانو ته وایه چې یا خلکو حوصله وکړئ یا خلکو تھوڑا اردو میں تاکہ یہ جب جائیں بیرون ملک تو وہ بھی سمجھ سکے کہ 4 کے لوگوں سے کیا گفتگو ہوئی. خان ہمیشہ جیل میں یہ پیغام دیتا ہے کہ پاکستانیوں یہ وقت آیا ہے آپ کی تاریخ میں جہاں آپ نے پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے، پاکستانیوں کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے حقوق کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے. یہ جیل میں نظر بند پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر بے گناہ سیاسی کیسوں میں پابند سلاسل اور لمحہ اس عیسائیت میں بھی ایک ہی بات کرتا ہے کہ اگر یہ قوم، یہ پنجابی، یہ پشتون، یہ سندھی اور یہ بلوچی ایک دفعہ صرف ایک دفعہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں، ایک دفعہ آپ یقین کریں. میں نے کہا نا یہاں مجھے بڑے سفید ریش نظر آتے ہیں اور یہ بار میں نے بات کی ہے. اس پشتونوں کی دھرتی پہ ہم نے کتنے ظالم دیکھے، کتنا کشت خون دیکھا، ہزاروں کے جنازے اٹھائے. اس سے زیادہ خوف اور ٹیرر کسی قوم پہ نہیں آیا ہوگا، نہ ہمارے اسلاف کے دور میں آیا ہے اور نہ شاید اللہ کرے کہ ہمارے اسلاف کے دور میں آئے. تو جس وقت سے ہم گزرے کیا وہ دور بدتر تھا؟ وہ بدماشی زیادہ تھی جب پتے آپ سے مانگے جاتے تھے، آپ کو بموں سے اڑایا جاتا تھا، آپ پہ خودکش حملے ہوتے تھے. جب ان کے سامنے آپ ڈٹ گئے تو پھر یہ FIR، یہ جیل کی قید و بند، گھر پہ چھاپے، اس کے آگے کوئی کس طرح ڈر سکتا ہے؟ آپ یقین کریں آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اس اشنگر سے جن لوگوں نے پاکستان کی تاریخ بدلنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنی زندگی کی فکر نہیں تھی. تو ہم کیوں کر اپنی زندگی کی فکر کریں؟ اور کیا اس سے بہتر موت آ سکتی ہے؟ اگر اس کاز میں، قوم کو جگانے کے کاز میں، جمہور اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہونے کے کاز میں اگر ہماری موت آتی ہے تو کیا شاندار موت ہے، کیا عالیشان موت ہے،
کس بے وقوف کو پرواہ ہوگی؟ وہ ڈیل کر لیتا جس طرح نواز شریف نے باجوہ کے ساتھ کیا، جا کے ہندوستان میں مدد سے رہ رہا ہوتا. نہیں کیا. تو سمجھو، سوچو، کس کے لیے نہیں کیا؟ آپ کے لیے نہیں کیا، آپ کے لیے نہیں کیا، آپ کے لیے نہیں کیا، پاکستان کے لیے نہیں کیا، قوم کے بچوں کے لیے نہیں کیا. کتنی زندگی رہ گئی سب کی. یہ جو بارش بیٹھے ہیں 10 سال 15 سال، پھر اپنی یا فطری موت یا بیماریوں سے مر کے مٹی تھلے خاک ہونا ہے. تو کیوں نہ تاریخ کے اس فیصلہ کن موڑ میں جو لوگ جری ہوں گے، دلیر ہوں گے، بہادر ہوں گے، علم بلند کریں گے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، یاد رکھو ان کا نام، آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا. میری بات سنو، یہ ڈرائیں گے آپ کو کہ یہ آپ پہ پرچے ہوں گے. صبح جب میں اٹھتا ہوں تو ایک پرچہ ملک کے کسی نہ کسی حصے میں میرے خلاف درج ہوا ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں الحمدللہ. کیا اللہ نے جو ہے وہ آج مجھ سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کہ خان کی پیروی میں لگ گئے ہو. بات سنو، یہ پرچے، یہ جیل اور یہ تنگ تکلیف کے معیار ساری عمر نہیں ہوں گے. اس اشنگر میں، اس چارسدہ میں 2 دلیر دے دو، 2 بے لوث دے دو، بے خوف آدمی دے دو، اور کھڑے ہو جائیں اپنے قبائل کے لیے، چارسدہ کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے، آپ کو ہمت دینے کے لیے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ 100 سال تک ان 2 کے نام اشنگر کی تاریخ میں رقم رہیں گی. ہم پشتون ہیں، ہمارے لیے خوف اور بزدلی ہمارے خون میں نہیں ہے. اور اگر کوئی پشتون ڈرنا شروع ہو گئے ہیں ان ایف آئی آروں سے، ان چاپوں سے، ان جبر کے کنڈوں سے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کیوں کر 15-20 سپاہی ڈنڈے اٹھائے 400-500 پشتونوں کو بگا دیتے ہیں. حیران ہوتا ہوں، افسوس ہوتی ہے. او بھائی، کدھر گئی آپ کی جوان مردی؟ کدھر گئی آپ کی غیرت؟ کس طرح کیوں کر کوئی شخص میرے حجرے میں آ کے مجھ پہ ڈنڈا برسا سکتا ہے؟ پہلے کبھی پختونخوا میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. وہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے غیر قانونی طور پہ اپنے اوپر پڑنے والے ڈنڈے کو روکنے کی ضرورت نہیں تھی. جس دن پشتون ہمت کریں گے، پشتون اپنے حق کو پہچانیں گے، اپنے بنیادی حقوق کو پہچانیں گے، اس دن نہ کوئی ظالم رہے گا، نہ کوئی جابر رہے گا. یہ جو لوگ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ پہ پرچے کرتے ہیں، آپ پہ لاٹھیاں برساتے ہیں، میں قسمن کہتا ہوں، کیونکہ میں ادھر آپ کے چارسدہ میں جج رہا ہوں. چارسدہ میں 98 میں جج تھا. آپ کے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، مجھے جانتے ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پشتونوں کی کوئی ایک قوم سپیر ہیڈ کرے، لوگ مثال دے کہ چارسدہ کے لوگوں نے سب سے پہلے خوف کو لات ماری ہے. کیا تمہاری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ پشتونوں کے قبائل میں اشنگر کے قبائل کا نام احترام سے ہو؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس چارسدہ کی فضاؤں سے ظلم و
کفر کے بادلوں کو ہم نیست و نابود کر دیں. چاہتے ہو یا نہیں؟ پھر میرے نعروں کا جواب دے رہے ہیں لیکن جذبے سے. یہ بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے اور ہاتھ لہرا کے. میں کہوں گا ہم نہیں مانتے. آپ نے کہنے ظلم کے ضابطے. ہم نہیں مانتے. مزہ نہیں آیا آواز اس طرح اور ہاتھ لہرا کے عمران خان پاکستان عمران خان پاکستان. ہم نہیں مانتے. کمال کر دیا، مزہ آ گیا. سنو سنو، اب بیٹھ بھی جاؤ. دا عمران خان کو جبہ باندھے وہ رہی دا کما جذبہ، جو جذبہ اور ولولہ میرے آپ میں دیکھا ہے. اور یہ حجرہ فضل شکور خان کا ہے نا. فضل شکور خان آپ کو داد دیتا ہوں. آپ نے خیبر پختونخوا میں حریت کی نئی مثال قائم کر دی ہے. ریزسٹنس کی نئی مثال قائم کر دی ہے. میں ایک منٹ ایک چیز آپ کو بتا دوں. یوننٹو حالانکہ پخلی منڈی خبر پسائے افتخار کھولے سڑے نے خیلی پیج جنما دا صدا بات سنیں. آپ نے اپنے کنونشنوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا. میں نے عزیز خان کو اور فضل خان کو بڑی کوشش کی کہ یہ مان لے. اچھا ہوتا کہ یہ اجتماع آج کے دور میں اکٹھے ہوتا. یہ آپ پنکا یہ اکٹھے نہ ہونا، یہ آج کے وقت میں ہمیں احتیاط کی اشد ضرورت ہے. میں چونکہ نہیں چاہتا تھا کہ فضل خان بھی خفا ہو اور تنظیم بھی خفا ہو، تو آج میں آپ کے پاس آیا. 17 تاریخ کو فضل خان کا پروگرام ہے. آپ سب نے بھی آنا ہے اور پورے اشنغر نے آنا ہے. دوسری بات سنو، یہ جو آپ کا جلسہ ہے، یہ جو کنونشن ہے، یہ 2 گھنٹے بعد پوری دنیا میں یہ ویڈیو تقسیم ہو چکی ہوں گی. ہم آج کی تقریر جب ختم کریں گے، آپ نے ایک شاندار نعروں کے ساتھ مجھے جواب دینا ہے. لیکن 2 آخری باتیں. پختنو منگا عمران خان سر ولاڑیو، دے عمران خان سر دے خلق دے مینے اندازہ ماتا برطانیہ کے وہ لگے دا کہ خلق پر اطلن وہ لاسن بے حران اخبرو تاسو تا اندازہ نشتا کہ دا پڑھا لکھا قوم پدق سڑی باندے سور مین دا وہ رہی. دا نون والو وار عمر میڈیا پدی استعمال کرا چھے عمران خان کھد کھاٹر چٹکو او وار عمر پدکی نکتے او دکی کسورون قتل. خود پختو یو شیر دے دا عمران خان تا ڈالے کوما وستا دا خیست گلون دیر دی. الگے جواب خلوق راکوائی کنا ستا دا خیست گلون دیر دی جولے میں تنگ زبا کم کم ٹولاو ما الیکشن را روان دے.
کہ یہ خبر درتا کم اردو میں کرتا ہوں تاکہ سب سن لیں. آج 4 میں ہال پہ تالے لگائے جہاں ہمارا کنونشن تھا. پھر ہم نے پرائیویٹ جگہ میں اہتمام کیا, پولیس آئی ساری کرسیاں لے گئی. اب ہم یہ تیسری جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں. وہ دھمکے دیتے تھے کہ کنونشن نہیں ہوگا, کنونشن ہو گیا. خبر ہو رہی دا سدا چه الیکشن تا انتظار کوئی دیر ٹکی اور دیر کسی ورازی خدا خبر ہو رہی دے 4 صدیق کے بعد دا ٹکٹو تقسیم چرنگا پارٹی پالیسی دا اوپر خان رہتا ہوئے چھے ٹول پارٹی خلقو تا ہوا ہے چھے کم خلق دا ہو رہی پنجاب سندھ پختونخوا ستاسو 4 صدیق پتا دا ما تا تقریبا نیم پاکستان پتا دا دا سے دیر نیشتا چال دا سوکوئی چھ بلا پارٹی گٹھی تاسو با ایوی خبر تبلیخی گئی خبر ہو رہے یو منٹ بھلے بھلے خاموش بہت پلیز گلی شئی علیکہ بس خاموش شئی کنا یو منٹ دا اخیرانی خبرنا او بیا ونارے کہوں او دا کنونشن میں اختتام ترسی اخیرانی خبر ہو رہی دا خان وائی کہ 8 فروری تبا پا پاکستان پا تاریخ کے دورا ووٹر بچے تا پولنگ بوت تا نہیں تلے کہ 8 فروری تبا زی کہ یو کستر نہ پاتے نشی وہ اصل کار تاسو دادا کہ کدا الیکشن شیڈول اعلان مشی نو پتے نظر ساتے چھے پولنگو نا چھنگ جوڑئی ڈیوٹیانے نا چاہ لگی او دی الیکشن پورس چھے ترسو پورے نتیجہ پتر لاسا نہیں در کرے دا بکسول بستر گیا خواکوئے نا دا دی دولو خبرو نبادا یا من غلے اوسا غلے اوسا دا سدا تاسو کی دا غٹ ہمرائی دا شاہ دا نارو والا دا زوان تا یا منٹ دا خاموش سوکتے خبر ہو رہی دا مائک دلار کوما دا خان ناریدی خوپلی ون تو پا جواب راکا ہوئی او دا کیمرول دا ویم چه دا غکئی ورسرا دا میلی کمو لگا ہوئی او دا جنڈے دا دی خوارا ہوئی جواب راکئی امران تیرے جائے نثار بے شمار بے شمار امران تیرے جائے نثار بے شمار بے شمار امران تیرے جائے نثار بے شمار بے شمار کون بچا
خان Aleka duare gale duare sandagan